السلام علیکم دوستو، آج جو سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ ہماری ایک پڑوسن کے ساتھ پیش آئی تھی، جو کہ اب ہماری پڑوسی نہیں ہے لیکن بہت پہلے تھی۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں یہاں سے چلی گئی دوسرے گھر تو اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ پھر 2-3 سال بعد جب وہ جوان ہو گئی وہاں تو وہ کہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اکثر میں اس میں کچھ بدلاؤ نوٹ کرتی تھی۔ وہ میرے سامنے عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی جس کا مجھے افسوس ہوتا تھا۔ وہ ایسا میک اپ کرتی تھی جیسے ویمپائرز ہوتے ہیں، جیسے مختلف چڑیل وغیرہ۔ میں اکثر اسے ڈانٹتی تھی کہ ایسا کیوں کرتی ہو۔ وہ کہتی تھی مجھے اس میں مزہ آتا ہے۔ ایون یہاں تک کہ ہم کسی شادی میں جاتے تھی تب بھی وہ ایسا میک اپ کرتی تھی۔ میں اسے بہت روکتے اور ٹوکتی تھی کہ لوگ تم پہ باتیں بنائیں گے، ہنسیں گے، لیکن وہ میری ایک نہیں سنتی تھی۔ اسی وجہ سے میں اکثر انہیں شادیوں پر نہیں لے کے جاتی تھی۔ اس کی امی کہتی ہے کہ رفتہ رفتہ اس کی یہ حرکتیں اتنی ضد پکڑ گئی کہ وہ جب ہنستی تھی، وہ جب روتی تھی، وہ جب باتیں کرتی تھی، وہ جو بھی کرتی تھی وہ ایسا کرتی تھی جیسے عام لوگوں سے بالکل ہٹ کے۔ میں اسے بہت ڈانٹتی تھی لیکن وہ مجھے ٹالتی تھی کہ تمہیں ان سے کیا، یہ سب مجھے پسند ہے، میں کرتی ہوں۔ خیر میں نے اسے چھوڑا تھا کہ چلو یہ آہستہ آہستہ خود یہ سب کچھ چھوڑ دے گی، لیکن ایک بار تو اس نے حد کر دی کہ میں نے دیکھا وہ بالکل اس نے خود کو بلیک کلرز اور بلیک میک اپ کیا ہوا تھا اور بال جو ہے اس کو بلیک کلر دیا تھا اور بہت خوفناک سی وہ بن گئی تھی۔ تو میرے کمرے کی طرف آ رہی تھی اور وہ بھی لنگڑا ہو کے، جس کی وجہ سے میں ان سے بہت ڈر گئی۔ میں باہر نکلی، میں نے اسے ایک چماٹ بھی مارا۔ وہ رونے لگی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر اس کے ابو آئے، اس نے شکایت لگا دی۔ خیر اس کے ابو نے مجھے ڈانٹا کہ اسے کچھ مت کہے۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ یہ کیا کرتی رہتی ہے۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں آئی، اس نے ٹی وی پہ سب سے زیادہ جو خوفناک اور چڑیلوں والا فلم ہوتا ہے وہ لگا تھا۔ میں نے کہا اچھا ان سے یہ ساری چیزیں سیکھتی ہو تم؟ تو خیر میں نے اسے بہت سمجھایا، پیار سے، محبت سے اور سختی سے، لیکن وہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور جس کا مجھے بے حد افسوس تھا کیونکہ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد اس طرح بے راہ ہو۔ پھر میں اسے قرآن مجید کی طرف بھی لے کے آتی تھی زور سے، لیکن ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ میرے سامنے آئی صبح صبح کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو میں نے دیکھا اس کی دانت واقعی ویمپائر کی طرح مجھے لگ رہے تھے۔ میں بہت ڈری، میں اتنی ڈری کہ میں نے جلدی اسے کہا ہاں میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے اس کے لیے ناشتہ بنایا، سب کچھ کیا، ٹرے میں رکھا اور بہت زیادہ کلمے اور آیات الکرسیہ سب کچھ پڑھ کے جب میں اس کے کمرے کے اندر انٹر ہوئی تو یہ دیکھ کے میں اور بھی ڈر گئی، کیونکہ وہ بالکل لائٹ کے سامنے بیٹھی تھی اور اپنا منہ اس طرح مطلب پھاڑ پھاڑ کے وہ ہنس رہی تھی جیسے ایک خوفناک چڑیل ہوتی ہے۔ میں اس کے کمرے میں آئی، میں نے پھر بھی اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ مجھے پتا تھا اس کا وہی پرانا جواب ہوگا کہ یہ سب مجھے پسند ہے، لیکن اس بار مجھے کچھ الگ نظر آ رہا تھا، جیسے وہ واقعی اس دنیا میں کنورٹ ہو چکی ہے، جیسے وہ بہت زیادہ مطلب کسی چیز کا غلبہ ہو اس پہ، جیسے جنات ہوتے ہیں۔ میں اس کے کمرے میں ٹرے رکھ کی اور میں نے اسے اور کچھ نہیں کہا، میں نے کہا بس جلدی جلدی ناشتہ کرو اور برتن واپس لے کے آؤ۔ اب پھر جب وہ برتن لے کے آ رہی تھی تو اس نے ایسے فحش کپڑے پہنے تھے اور میرے سامنے آ گئی۔ خیر میں نے اسے کچھ نہیں کہا، پھر بھی میں نے اسے اگنور کیا، یعنی کپڑے فحش نہیں تھے لیکن اس نے بہت غلط سلط طریقے سے پہنے تھے جس میں اس کا جسم نظر آ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی، یعنی وہ چاہتی تھی کہ میں اسے ڈانٹوں لیکن میں نے اسے نہیں ڈانٹا۔ اب یہ ہوتا تھا کہ راتوں کو وہ گھر سے غائب ہو جاتی تھی اور کچھ ریسٹورینٹس اور ان کے دوستوں کا جہاں جہاں گھر تھا یہ وہاں سے ہمیں مل جاتی تھی، یعنی وہ لوگ فون کرتے تھے کہ آ کے اس کو لے جاؤ۔ پھر میں اور اس کے ابو جاتے تھے، وہاں سے لے کے آتے تھے۔ اس کے ابو نے بھی اسے ڈانٹا کہ تم رات کو کہاں جاتی ہو چپ چپ کے کھڑکیوں سے بھاگ کے۔ اس کے دوست بھی ان سے پریشان آ گئے تھے، جس طرح میں پریشان تھی اسی طرح اس کے دوست، لیکن وہ لوگ مجھے کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ میں بہت زیادہ افسردہ تھی۔ ایک دن اس کے والد اور میں چپ کے اسے کھڑکی سے بھی دیکھ رہے تھے، وہ عجیب حرکتیں کر رہی تھی، لیکن ایک ایسی حرکت اس نے کی جس کے ہم نے اس کے ابو کے اور میرے آنکھیں کھول دی، یعنی اس کی اچانک شکل چینج ہو گئی
اس کی آواز مردوں والی ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں مردوں جیسے لگے اور وہ بہت زیادہ کچھ بڑبڑا کے کہہ رہی تھی، جیسے ایسے کہہ رہی ہو کہ تم لوگ مجھے چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہو۔ میں سمجھ گئی، میں جلدی وہاں سے چلی گئی۔ اب میں نے اس کے ابو سے کہا کہ اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے، اس لیے یہ اور بھی غلط سلط طریقے سے ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ ایک دن میں پھر اس کے کمرے میں گئی، لیکن مجھے ایسا فیل ہوا جیسے اس کے علاوہ بھی اس کمرے میں کوئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کسی بوائے فرینڈ کو بلایا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہماری ایک نہیں سنتی تھی اور بہت غلط کمپنیوں میں بیٹھنے لگی تھی وہ۔ لیکن وہ چیزیں ایک طرف، لیکن یہ جو ڈراؤنی حرکتیں کرتی تھی، اس چیز نے ہمیں پریشان کیا ہوا تھا۔ اگر کوئی ایز اے کریکٹر خراب ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کوئی کچھ اس طرح خراب ہو جائے کہ جیسے اس کے پاس کوئی ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو وہ بہت پریشانی والی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کبڈ کے پیچھے کوئی مرد کھڑا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ کسی کو بلایا ہے تم نے؟ تو اس نے مجھے کہا نہیں۔ جب اس نے کہا نہیں تو میں ان سے اور بھی ڈر گئی، میں جلدی کمرے سے نکلی۔ اب تھوڑی دیر بعد مجھے بہت فکر ہو رہی تھی، کیونکہ اولاد تھی میری، اس لیے میں نے سوچا دوبارہ اس کے کمرے میں جاتی ہوں۔ میں نے خود کو ریڈی کیا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو اندر ہوگا، یا تو اس کا بوائے فرینڈ ہوگا اور یا وہی جس کا ہمیں ڈر ہے، یعنی کوئی جن وغیرہ جس کا اس پہ سایہ ہے۔ میں نے خود کو کافی تیار کیا اور جان بوجھ کے اس کا یونیفارم اٹھایا اور اس کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اب میں جیسے اس کے کمرے کی طرف چل پڑی، دوستو یقین جانے، وہ کہتے ہیں میرا پاؤں جیسے کوئی کھینچ رہا تھا، مجھے سیڑھیاں چڑھنے کوئی نہیں دے رہا تھا، حالانکہ کوئی نہیں تھا، لیکن جیسے میرے پاؤں کسی نے پکڑے ہو، مجھے اندر نہیں جانے دے رہا تھا۔ میں نے ہمت کی، میں نے بہت زور لگائی اور اندر کی طرف چل پڑی، یہاں تک کہ مجھ پہ پسینہ آ گیا۔ اب میں سمجھ گئی، بالکل سمجھ گئی کہ اب جو ہے میری بیٹی پر کسی جن وغیرہ کا سایہ ہے، کیونکہ ایسا تو ایسے ہی واقعات سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ورنہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہے کہ میں اتنی جلدی 1 منٹ کے اندر تک جاتی ہوں اور اتنا میں تکی کہ مجھ پہ پسینہ آ جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ سب برداشت کیا، اور جسے مجھے کوئی پیچھے میرے قمیص سے جو ہے پکڑا ہوا ہے، میرے پاؤں سے پکڑا ہوا ہے کہ اندر نہیں جانا، تو میں جان بوجھ کے مطلب اس کے کمرے کی طرف چل پڑی، اور میں نے بہانہ پہلے سے بنایا، اس کا یونیفارم اٹھایا تاکہ اسے بتاؤں کہ آپ کا یونیفارم گندا ہے، اس لیے ابھی میں دوں گی تو صبح آپ اس کو ڈھونڈنا نہیں، میں خود لے کے آؤں گی اس کو پریس کر کے۔ اب جب میں یہ سوچنے لگی اور اس کے کمرے کی طرف چل پڑی، میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سب سے پہلے تو میرے ہوش تب اڑ گئے کہ کوئی اور لڑکی شیشے کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ میری بیٹی بالکل کالی شکل کی اور اس کے ساتھ ایک کالا مرد بھی کھڑا تھا، اور ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، جس نے مجھے اتنا خوفزدہ کیا کہ میری چیخ نکل گئی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، دونوں نے، اور جب دونوں نے میری طرف دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ صحیح نہیں تھی، یعنی اس کا پورا جسم، پورا شکل مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس مرد کا بھی، صرف مجھے آنکھیں ان لوگوں کی نظر آ رہی تھی۔ اس دن کے بعد میں خاموش ہو گئی، اس کے والد سے کہا، اس نے کہا آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہیں کرو۔ میں اس کو کمرے کی کھڑکیوں سے دیکھتی تھی، اسے پتہ تھا کہ امی کو پتہ ہے، اس لیے وہ بے شرم ہو چکی تھی، میرے سامنے عجیب عجیب حرکتیں، اس پر جو جن تھا وہ میرے سامنے عجیب حرکتیں کرتی تھی، کبھی وہ گریل کے اوپر بیٹھ جاتی تھی، کبھی دیواروں کے اوپر، اور وہ کہتی ہے کہ بہت ہی زیادہ ہم نے اس کا علاج کیا اور بہت حکیموں کے پاس بھیجا، اور لیکن تھوڑا بہت ہو گیا ہے اسے افاقہ، لیکن اب بھی وہ ایسی حرکتیں اکثر اوقات کرتی ہے۔ تو دوستو وہ کہتی ہے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہماری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ان کے گھر میں پیش آتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہے، اور پلیز میرے چینل کو فریز ہونے سے بچائے، کیونکہ آپ لوگ بالکل اب اس کو نہیں دیکھتے، اس پر ویوز نہیں آتے، میرے سبسکرائبر آتے ہیں لیکن ویوز بالکل نہیں آتے، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور واچ کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔